ایک زمانہ تھا جب سیٹھ عابد کے نام کے بغیر پاکستان کے رائس ترین افراد کی لسٹ مکمل نہیں ہوتی تھی۔ تاہم آج کی نسل سیٹھ عابد کے بارے میں بہت کم جانتی ہے۔ شیخ عابد حسین کا آبائی تعلق بابا بلے شاہ کے شہر قصور سے ہے۔ سیٹھ عابد کا کردار ہمیشہ سے پر اسرار رہا۔ آج عام لوگ ان کے بارے میں کچھ خاص نہیں جانتے اور نہ ہی شیخ عابد حسین کو اپنے بارے میں معلومات ظاہر کرنے کا کوئی شوق تھا۔ اس کی ایک بڑی وجہ ان کی مخصوص سرگرمیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ دنیا بھر میں مبینہ سمگلنگ کے حوالے سے بڑا نام رکھنے والے سیٹھ عابد کسی دور میں اس دنیا کے بے تاج بادشاہ سمجھے جاتے تھے۔ سیٹھ عابد کے مطابق سمگلنگ قانونی طور پر ایک جائز عمل ہے، یہ کوئی جرم نہیں، مگر اسے جرم بنا دیا گیا۔ سیٹھ عابد کو اللہ نے 3 بیٹے اور 1 بیٹی سے نوازا۔ ان کے 3 بیٹوں میں 2 چھوٹے بیٹے گونگے، بہرے اور ذہنی طور پر معذور تھے اور امریکہ کے کسی بورڈنگ ہاؤس میں پلے بڑھے۔ جب ان کے سب سے بڑے بیٹے ایاز محمود کو 2006 میں لاہور میں ان کے اپنے ہی گارڈ نے قتل کر دیا۔ شیخ عابد حسین اپنے سارے بھائیوں میں سب سے زیادہ ہوشیار اور ذہین تھے۔ ان کا دماغ ایک کمپیوٹر کی طرح کام کرنے کی خودداد صلاحیت رکھتا تھا۔ وہ اردو اور پنجابی کے علاوہ میمنی بولی پر بھی مکمل عبور رکھتے تھے۔ سیٹھ عابد عرصے تک سرحد پار سمگلنگ کا کاروبار کرتے رہے اور سونے سے لے کر غیر ملکی کرنسی تک کی سمگلنگ سے وابستہ رہے۔ انہیں پاکستان کے اہم شہروں میں مختلف ہاؤسنگ پروجیکٹس پر بھی تعمیر کیے، جبکہ اسٹاک ایکسچینج میں بھی بڑا سرمایہ لگایا۔ جب 1974 میں بھارت کی طرف سے نیوکلیر ہتھیاروں کا تجربہ کیا گیا تو اس وقت کے وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو نے اس بات کو شدت سے محسوس کیا کہ پاکستان کے لیے ایٹمی طاقت بننا بے حد ضروری ہے، لیکن امریکی حکومت نے پاکستان پر ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ درآمد کرنے پر سخت پابندی عائد کر رکھی تھی، جس کے باعث پاکستان کے لیے ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ کا حصول بلیک مارکیٹ سے سمگلنگ کے ذریعے ہی ممکن تھا اور اس بین الاقوامی مافیا میں سیٹھ عابد بادشاہ سمجھے جاتے تھے۔ بات تو ناقابل یقین ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ سیٹھ عابد کی مدد سے فرانس سے ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ کے اہم پرزے بحری راستے سے پاکستان لائے گئے۔ اس کے علاوہ سیٹھ عابد پر ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ان سے تنازع کے بعد پاکستان کی سابق وزیر اعظم اور اس وقت لندن میں زیر تعلیم بے نظیر بھٹو کو اغوا کرنے کا الزام بھی لگایا جاتا ہے۔ 1990 کی دہائی میں سیٹھ عابد نے حکومت پاکستان کو یہ بھی آفر کی کہ وہ پاکستان کا بیرونی قرضہ اتارنے کے لیے تیار ہے اگر انہیں سرحد پار سمگلنگ کی اجازت دے دی جائے، لیکن اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے ان کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ بعد ازاں انہوں نے لاہور میں ذہنی معذوروں کے لیے اپنے ذہنی معذور بیٹے کے نام پر حمزہ فاؤنڈیشن کے تحت سکول بنایا اور قصور میں ایک اسپتال بھی تعمیر کروایا جہاں مریضوں کا مفت علاج کیا جاتا ہے۔ رواں برس مئی میں وزیر اعظم پاکستان نے کراچی میں شوکت خانم اسپتال کی فنڈ ریزنگ تقریب میں سیٹھ عابد کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ سیٹھ عابد نے شوکت خانم کینسر اسپتال کی تعمیر کے وقت ہر طرح سے امداد کی۔ سیٹھ عابد کے بارے میں موجود تمام کہانی اور قیاس آرائیوں میں کتنی سچائی اور کتنا جھوٹ اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، تاہم یہ حقیقت ہے کہ سیٹھ عابد کی پراسرار شخصیت آج بھی کسی راز سے کم نہیں۔